88 آیت نمبر 88 اور سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو محفوظ کیا ہے کہ کوئی گمراہی کی بات ہمارے دل میں نہیں جائے گی، اور تورات کے سوا کوئی اور بات ہمارے دل میں نہیں پڑے گی. اللہ نے محفوظ کر دیا ہمارے دل. تمہارا کلام نہیں ہمارے دل میں پڑ سکتا کیونکہ اللہ نے محفوظ کیے ہوئے غلافوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے کے بعد لعنہم اللہ، یوں کہو کہ اللہ نے لعنت کی ہے، یوں کہو. غلافوں میں کیا لپیٹنا تھا تمہارے دلوں کو؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا، قلیلا ما بہت تھوڑا وہ ایمان لائیں گے، بہت کم. ہاں جی، یعنی بہت ہی کم ایسے ہوں گے کہ جو یہود میں سے ایمان لائے. اور آج تک یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ یہود ایمان نہ لائے، بہت کم ایمان لائے. نصارہ بہت زیادہ ایمان لائے، اس میں شک نہیں، کیونکہ پورا ملک شام، لبنان اور یہ مصر یہ سب عیسائی تھے، سب قومیں وہ سب ایمان لے آئے. ہاں جی، لیکن یہود نہیں ایمان لائے. یہ جہاں جہاں بھی تھے دشمن بنے، اور یہ ان کی بڑی دلی تھی. قلوبنا غلف، اللہ نے ہمارے مبارک دل آئے ہمارے، اور اللہ نے غلافوں میں لپیٹ دیے کہ باطل بات ان کے اندر نہ جائے، دل کے اندر کوئی ہے. اس لیے کوئی باطل بات، تمہارا دین سچ ہوتا تو ہمارے دلوں میں جاتا، لیکن دل تو غلافوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی غلافوں میں نہیں، لعنت ہے تمہارے دلوں پر. اس لیے حق بات نہیں جائے گی، باطل تو جانی جانی ہے، حق بات تمہارے دلوں میں نہیں جائے گی. تو بہت کم ایمان لائیں گے. لما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے لما معکم، اس کی جو ان کے پاس ہے. یعنی تورات میں قرآن مجید کے بارے میں پوری تفصیلات تھیں کہ عربی زبان میں نازل ہوگا، لکھا لکھایا نہیں آئے گا جیسے تورات آئی تھی، یک لخت نازل نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا، اور عرب میں عربی زبان میں ہوگا. ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور تمہارے احکام کی تصدیق کرے گا، تمام انبیاء کی تصدیق کرے گا. یہ سب کچھ تورات میں تھا کہ جس سے جو تصدیق کر رہا تھا لما معکم. اور پھر یہ تھا کہ وہ جو آنے والا اللہ کا رسول لائے گا اس کلام کو، اس کی صفات یہ ہوں گی. ہاں جی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ان سے پوچھا، کعب احبار سے، کہ تورات میں میرا بھی ذکر ہے؟ ان کا جی کرن الحدید، لوہے کا سینگ، اس نام سے آپ کا ذکر ہے. ہاں جی، لوہے کا سینگ. ہاں، تو وہ صحابہ کا ذکر تھا تورات میں. اسی تو کہتے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہاں، یہی ان کی مثال تورات میں دی گئی تھی، یہی مثال ان کی انجیل میں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی مثال ہے، اور اکبار صحابہ کے نام تک موجود تھے. اگرچہ اصلی یہ نام تھی لیکن ان کی صفاتی نام، یہ حضرت عمر کا صفاتی نام نے کرن الحدید، تو یہ نام موجود ہے. ایسے حضرت صدیق کا نام تھا، صدیق موجود تھا. تو تورات میں یہ نام موجود تھے. تو کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کر رہی ہے لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے. یہ کانو من قبل، اور اس سے پہلے وہ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر اسی کتاب کا اور نبی کا واسطہ دے کر. یہ اس سے پہلے یہ تھا
کہ دشمن کے مقابلے میں اترتے اللہ تعالیٰ تیری آخری کتاب جو تو نازل فرمائے گا اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں فتح دے دے. تیرا آخری نبی جو تیری کتاب لے کے آئے گا اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں یہاں فتح دے، نصرت فرما. فتح مانگا کرتے دشمنوں کے مقابلے میں واسطے دے کر، اور آج وہ آ گیا تو انکار. تو یہ تھا ان کا کانوا من قبل، تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح مانگا کرتے علی الذین کفروا، کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، یعنی قرآن. ما عرفوا، وہ آ گئی کتاب اور انہیں پہچان بھی لیا کہ سچ مچ وہی کتاب آ گئی. آپس میں بیٹھ کے کرتے تھے باتیں، ہے تو کتاب تو وہی ہے لیکن عوام کو نہ بتاؤ کیونکہ ہمارا حلوہ بانڈا رک جائے گا. عوام کو مغالطے میں رکھو. یہ بڑے جو تھے نا ان کی اہل علم یہ بیٹھ کے آپس میں مشورے کرتے تھے کہ پہچان تو لی کتاب. لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انکار کر دیا اس کا. کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت کافروں پر. تو لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے محروم ہو جانا. اب اللہ کی رحمت سے کوئی مخلوق بھی محروم ہو جائے، ایک پہاڑ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہی برباد ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے ساری کائنات ہے. کائنات کا جو حصہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا وہ بڑا ہی منحوس ہے. اس لیے یہود پوری دنیا کے لیے منحوس قوم ہے. جتنا فساد اس دنیا میں ہے سب یہود کا ہے، کیونکہ منحوس قوم ہے. ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اب دولت کا آ جانا اللہ کی رحمت کی دلیل ہی نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت کی دلیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ آنے والی دولت فائدہ ہی فائدہ دے، نقصان نہ دے. لیکن یہ دولت اپنا بھی دوسروں کا سب کا بیڑا غرق کر دے، وہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ رحمت نہیں ہوتی. تو اس پوری دنیا کی دولت پر ان کا قبضہ ہے اور مزید قبضہ بڑھ رہا ہے. اور دجال کے آنے تک ساری چیز، ہر چیز ان کے قبضے میں آ جائے گی، اور آپ بھی آ گئی ہے تقریباً ان کے قبضے میں، تو ہر چیز آ گئی ہے. تو اسی لیے ہر جگہ جہاں مرضی مہنگائی کر دیتے، جہاں مرضی سستا کر دیتے. یہ طریقہ ہے کیونکہ ان کے قبضے میں ہے. تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت. بے سمجھترو بھی انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے بیچ دی اپنی جانیں. اشترو، خریدنا اور بیچنا دونوں معنی میں آتا ہے. بے سما، بہت بری چیز ہے بے سما. اشترو، اور بیچ دی بھی جس کے عوض انفسہم، اپنی جانیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل من فضل علی من یشاء. اس کے عوض بیچی ہے کہ یہ کافر انکار کیا کریں گے، جانے جائیں جدھر جاتی ہیں جہنم میں. جانے گئی، انہوں نے یہ خریدا اپنی جانوں کے عوض کہ انکار کریں گے. ان یکفروا، کس کا؟ بما انزل، جو اللہ اتارے گا. بس بما انزل اللہ، اس کا، بما اس کا، انزل اللہ جو اللہ اتارے گا، انکار کریں گے اس کا. باغیاً، کیوں؟ ما ضد میں. اور ضد کیا ہے کہ اللہ پوچھتا ہی نہیں ہم سے. عجیب بات ہے. ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء، اللہ نازل کر دے اپنا جس پر چاہتا ہے. تو ہم آخر کس کھاتے میں رہے؟ اللہ ہمارے پوچھے بغیر ہی نازل کر دیتا ہے کتاب. یہ ہے بڑے چودھری، اور آج دنیا کے سب سے بڑے چودھری. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے چلو اچھلو کود لو چند دن، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے تمہیں بھی. تو یہ کہ بہت بری چیز ہے جس کے عوض بیچ دی انہوں نے اپنی جانیں. اشتروا بھی انفسہم، بیچ دی اپنی جانیں. اور وہ کیا چیز ہے جس کے عوض بیچی؟ کہ یہ انکار کریں گے اس کا. ان یکفروا، یہ کہ انکار کریں گے اس کا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. کیوں انکار کریں گے؟ باغیاً، صرف ضد میں کہ نازل کر دیتا ہے اللہ اپنا فضل
علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. بس یہ ضد ہے کہ نازل کرنے سے پہلے کم از کم ہم سے پوچھ لے اللہ تعالیٰ پہلے، تاکہ ہم اس کے مطابق قرارداد پاس کر دیں کہ ٹھیک ہے جی، قرارداد پاس کر دیں اور وہ اس کی تائید کر دے. تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. ينزل اللہ، کہ نازل کر دیتا ہے اللہ من فضل، اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے من عباد، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. تو پھر حاصل کیا ہوا؟ جانے بھیج دینے تھے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے کمایا، حاصل کیا کیا؟ غضب پہ غضب، غضب پہ غضب، غضب علی بغضب علی غضب. یہی حاصل ہوتا، اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ کون بندہ ایسا جو اللہ کے سامنے اکڑ جائے؟ بے وقوف آدمی ہے، تو مرنا نہیں تو اور کیا کرنا ہے؟ تو غضب پہ غضب اللہ کا کمایا انہوں نے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے توہین کرنے والا، ذلیل کرنے والا، بے عزت کرنے والا. مہین اہانت، تو اہانت اور توہین ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، اہانت اور توہین. تو یہ اہانت سے یہ مہین، توہین کرنے والا عذاب، ذلیل کر کے رکھ دے گا یہ عذاب. کیونکہ ایک تو انتہائی گندا عذاب ہوگا، ایک بہت رسوا کن، کہ وہ ساری مخلوق دیکھ رہی ہے اور فرشتے ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اوپر سے لاتے اور مکے اور لگ رہے ہیں اس پر، اور لانتیں بھیجی جا رہی ہیں، اور سارے کھڑے دیکھتے ہیں کہ جو کبھی وہ سجدے کرتے تھے اس کو. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ کبھی الٹا مارتے ہیں، کبھی سیدھا بری طرح مارا جا رہا ہے، اور سر کے بل چل رہے ہیں، چل رہے تو سر کے بل، ٹانگیں نیچے آتی ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ کہا جاتا ہے. اب اس میں کون سی غلط بات کہی گئی؟ جو اللہ نے اتارا ہے، یہ نہیں اللہ کا نبی کہتا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ اس پر انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے. تو جواب دیتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں، نؤمن، ہم تو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، ان تورات، ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں. بس اور نہیں ہم کسی پہ. حالانکہ صاحب واضح ہے کہ بھی پہلے فتح مانگا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا نازل ہونا ہے کتاب کو. اب یہ کہہ دیا کہ ہم تو صرف اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہماری طرف اترا، ہم پر اترا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ انکار کرتے اس کا، وراءہ، جو اس کے ماورا ہو، جس کے علاوہ ہو. بما وراءہ، اس کے ماورا کا، یعنی اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں. بس ہم نہیں مانتے. حالانکہ جس کا انکار کر رہے ہیں وہ کتاب ہے کہ تمام انبیاء کو بتایا گیا تھا کہ آ رہی ہے اللہ کی کتاب، آئے گی اللہ کی کتاب، اگر تمہارے وقت میں آ جائے تو ایمان لانا ہوگا، اگر تمہارے وقت میں آ جائے ایمان لانا ہوگا. وہ کتاب ہے، اور اس کا انکار کر رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ حق ہے، وہ کتاب جس پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، وہ الحق، اور تصدیق کر رہی ہے، مصدقاً لما معهم، اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کی تصدیق کر رہی ہے کتاب. کہ تورات میں جن صفات کی کتاب کو نازل ہونا تھا، ٹھیک انہی صفات والی کتاب آ گئی. تو تورات کی تصدیق ہو گئی کہ تورات نے سچ کہا تھا، تورات نے سچ کہا تھا کہ یہ کتاب آئے گی، وہ آ گئی، تصدیق تو کر دی. قل، تو آپ یہ کہیں کہ چلو اسی پر ایمان لاؤ جو تم پر اترا ہے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو پھر اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ اسی پر جو تمہارا ایمان تھا، تو انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ نبی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تو مامور ہوتے تھے، اور تمہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. یعنی ایسا ہی سوال قیامت میں ہمارے حکمرانوں سے بھی ہو جائے گا کہ یا تم نے کلمہ پڑھا تھا میرا،
اور ایمان لائے تھے تم تو کیوں قتل کیا انہوں نے علماء کو جو میری کتاب سناتے تھے تمہیں اور میری کتاب پر عمل کرتے تھے؟ کیوں قتل کیا ان کو؟ اگر تم مومن تھے تو وہاں مومن ہونے کا پتہ چل جائے گا ان کو. تو کیوں قتل کرتے تھے تم؟ لما تقتلون، پھر کیوں قتل کرتے اللہ کے نبیوں کو من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومن، اگر واقعی تم مومن ہو تو. تم دعویٰ کرو کہ ہم تو مومن ہیں، اللہ کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو انبیاء کیوں قتل ہوتے تھے تمہارے ہاتھوں؟ یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، علماء کیوں قتل ہوتے ہو تمہارے ہاتھوں؟ تمہارے ہاتھوں قتل و ملحدین، منافقین، وہ قتل ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں قتل ہونے والے علماء ہیں؟ اگر تم مومن ہو تو معلوم ہوا کہ جو علماء کو قتل کرتے وہ مومن نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء کو قتل کرنے والے مومن نہیں تھے، منکر تھے. ایسے علماء کو قتل کرنے والے مومن نہیں ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء والا فرائض ادا کرتے ہیں. کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی، نبی تو نہیں بن سکتے، نبوت ختم ہو گئی. نبوت کا مقام تو بہت 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 اونچا ہے. مقام وہ نہیں ہے نبوت والا، کام وہ ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، کام وہ ہے علماء کا. یہ کام کرنے والوں کو تم قتل کرنا شروع کر دو. تو کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو؟ ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو تو. پھر بتاؤ کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ تمہارے پاس بینات لے کے آیا. اب ان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے، پیچھے آ بھی چکی. موسیٰ بینات لے کے واضح، فرعون تمہارے سامنے ڈوبا، لاؤ لشکر سمایت، معمولی بات تھی. تمہارے سامنے فرعون نے شکست کھائی تھی، جبکہ تمام ملک کے جادوگر جمع ہو گئے تھے اور جادوگر جان گئے تھے، حق کو ایمان لے آئے تھے سارے جادوگر. حالانکہ جادوگروں کو تو عزت کا مسئلہ تھا، وہ ہارے تھے، انہیں تو انتقام کا جذبہ ان کے دل میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایمان لے آئے تو ان پر حق واضح ہو گیا کہ جو سانپ یہ بنا یہ جادو نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کا رسول ہے. ایمان لے آئے. تم نے وہ بھی دیکھا مقابلہ جس میں فرعون نے ذلت آمیز شکست کھائی اور مخلوق جمع تھی. فرعون کو ڈوبتا بھی دیکھا، تم نے اپنی آزادی بھی دیکھی. پھر موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے اللہ کے نے بلایا ہے، وہاں کتاب لینے گئے ہیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑا بنا کے پوجنا شروع کر دیا. بڑے مومن ہو تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر بنفس نفیس موجود ہو، چند دن وہ تم سے غائب ہوئے، تم سب کچھ بھول گئے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کا تمہیں آزاد کرنا فرعون کے عذاب سے، اور موسیٰ کا سچا ہونا تمہیں معلوم، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور تم نے مشرب پوجنا شروع کر دیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، موسیٰ کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، اور ظالم ہی ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پھر جب ہم نے تو تم سے میثاق لیا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، ان کو سزا بھی مل گئی بچڑا بنانے کی، توبہ طائب ہوئے، اور بڑے بڑے جو بڑے فسادی تھے وہ قتل ہو گئے، تو ان سے قوم پاک ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تورات کہ یہ لو، یہ عہد کرو کہ تم اس پر کاربند رہو گے، پکڑو میثاق کو. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے طور تم پر اٹھایا، کیونکہ تم نے کہا کہ موسیٰ بہت مشکل احکام ہے، کوئی آسان سی کتاب لے کے آ جس میں آسان سے احکام ہو. اب یہ اتنی نمازیں بھی پڑھے، اتنے روزے بھی رکھیں، پھر یہ بھی کرے وہ بھی کرے، اس سے بچے اس سے بچے، گناہ گار سے لوگ ہیں، تو کوئی ہلکی پھلکی سی کتاب لے آ جس میں میٹھے میٹھے مسائل ہو بس، اور ان پر میٹھے طریقے سے عمل کر دیا بس. ایسی کتاب لے آ. یہ کیا کہ یہ پابندی وہ پابندی، یہ نہیں ہم سے ہوتے. تو پھر طور ابھرا، طور اوپر آ گیا سر کے، یہ طور گیا پہاڑ، اب مارے گئے. اب تو اب کیا کریں؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ لو جو دیا جا رہا ہے ہم نے، خذوا لو پکڑو،
ما آتیناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں بقوت مضبوطی سے پکڑو. توبہ کر رہے ہیں جی مانتے ہیں جی وہ آپ لیں گے جی اب نہیں کریں گے جب خلاف ورزی توبہ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے اوپر بھی دیکھتے ہیں آیا پہاڑ. واسمعوا اور سنو اللہ کے نبی کی بات سنو قبول کر جو اللہ کا نبی کہتا ہے. قالوا سمعنا سن لیا ہو رہا ہے پہاڑ ہٹ گیا وعصینا مانتے نہیں. جب پہاڑ ہٹ گیا پہاڑ تو وعصینا مانتے نہیں. اب بتاؤ یہ ہے قوم اس کی نفسیات اصحاب موسیٰ. اب بتاؤ اور اصحاب محمد کی بھی تعریف سنو قرآن میں جو آتی جائے گی کہ اصحاب محمد کون ہے کیسے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گواہی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اعلان کرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ اعلان کر دیں یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت پر ہوں میں بھی اور جو میرے متابعین وہ بھی بصیرت پر ہے. آج یہ بھی بصیرت ہے. پہاڑ اوپر ہے مانتے نہیں ہے مان رہے ہیں جی مان رہے وہ ہٹا لو پہاڑ ہٹا لو یہ بھی بصیرت ہے. کتنا فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کروائے خود کہ آپ کہہ دیں کہ جو میرے متابعین بصیرت پر ہیں. اس سے بڑی منقبت کوئی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر نبوت ہی ہے. اور وہ اشربوا فی قلوبہم العجل اور گھول کے پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا ان کے دلوں میں گھول کے پلا دیا گیا. محبت کہاں سے نکلے بچڑے کی وہ دلوں میں گھول کے پلا دی گئی. اس لیے جیسے بدعتیوں کو بدعتیں گھول کے پلا دی جاتی ہیں اب ان سے نکالو دل سے بدعت تو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کے پلا دی گئی بے کفر ان کے کفر کی وجہ سے. آج تک ہندو بھی اس لیے گولڈا میئر نے کہا تھا ہندوؤں کو کہ تم یہودی ہو اور یہاں سے یہود خاندان جو بخت نصر کے دور میں بھاگے تھے فرار ہوئے تھے کہ اس نے ساری قوم کو غلام بنا لیا تھا چوری بھاگے کرے بہت سے خاندان خلیج فارس کے راستے ہندوستان پہنچے تھے. تو تم اس کی اولاد ہو. ہندو جو ہے نا وہ ہادو کا بگڑا ہوا تلفظ ہے تو الذین ہادو یہودی ہے تو ہادو سے ہندو بن گیا. اسی تمہارے برہمن ہے ابراہیمی. تو یہ اور بہت سے تاریخ دانوں نے